السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ملک ہندوستان میں گجرات کے شہر سورت میں ایک اللہ کے ولی جن کا نام خواجہ دانا ہے، لوگ شہنشاہ سورت کے نام سے آپ کو جانتے ہیں۔ انہی کے بارے میں ہم آپ کو کچھ معلومات پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور ناظرین، حضرت کا مکمل نام حضرت سید جمال الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور آپ خواجہ دانا کے نام سے مشہور و معروف ہے، اور آپ کی ولادت 898 ہجری کے قریب ہوئی ہے، اور آپ کے والد محترم کا نام حضرت سید بادشاہ پردہ پوش رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور آپ ملک الزیر بائی جان کے شہر جلوب میں رہتے تھے، اور حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ کے والد بہترین تیر انداز تھے، تو آپ اس وقت کے بادشاہ کے شاہی لشکر میں شامل تھے۔ اور ایک مرتبہ حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت سید پردہ پوش رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے۔ اس وقت آپ کو پیڑ کے نیچے ایک نورانی چہرے والے بزرگ دکھائی دیے۔ آپ حضرت سید بادشاہ پردہ پوش رحمۃ اللہ علیہ ان بزرگ کے پاس جا کر سلام عرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بابا، آپ یہاں کے تو نہیں لگتے۔ تو وہ بزرگ نے کہا کہ میں مسافر ہوں، میرا نام حسن عطا ہے، میں مرید ہوں حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کا، اور میرے پیر نے مجھے اس علاقے میں دین اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے بھیجا ہے۔ اور پھر حسن عطا رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت سید پردہ پوش رحمۃ اللہ علیہ کو بہت سی نصیحتیں کی، اور پھر علم تصوف کی باتیں دونوں میں ہوتی رہی۔ پھر آخر میں حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت سید بادشاہ پردہ پوش رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ حسن عطا رحمۃ اللہ علیہ سے یہ کہا کہ میں آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں۔ اور پھر مرید ہونے کے چند سال بعد ہی بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کا نکاح ہوا، اور پھر شادی کا 1 سال گزر جانے کے بعد حضرت پردہ پوش رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر حضرت خواجہ حسن عطا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، اور پھر حضرت سید بادشاہ پردہ پوش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر حضرت خواجہ حسن عطا رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت، آپ میرے لیے ایک بیٹے کی دعا فرما دیجئے۔ تو آپ نے دعا دے دی، جاؤ تمہیں اللہ چاند سا بیٹا عطا کرے گا۔ اور پھر 898 ہجری میں 898 اسلامک ایئر میں آپ حضرت سید بادشاہ پردہ پوش رحمۃ اللہ علیہ کے گھر حضرت سید خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی۔ اور ناظرین، آپ جو یہ ساری باتیں سن رہے ہیں، یہ سب باتیں کتاب میں موجود ہے، اور کتابوں کے نام یہ ہے۔ پہلی کتاب کا نام ہے تذکرۃ الانساب، اور دوسری کتاب کا نام ہے سیرت خواجہ دانا سورت۔ اور یہ 2 کتابوں کے حوالے سے میں آپ کو حضرت کی کچھ ہسٹری بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور ناظرین، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت خواجہ حسن عطا کی دعاؤں کے وسیلے سے حضرت سید بادشاہ پردہ پوش رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ اور خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کے 7 روز کے بعد آپ کا حقیقہ کیا گیا، جس میں حضرت خواجہ حسن عطا رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے۔ اور پھر حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 8 سال کی ہوئی، تب آپ کے والد حضرت سید بادشاہ پردہ پوش رحمۃ اللہ علیہ ایک جنگ میں شہید ہو گئے، اور تبھی سے آپ کا جسم مبارک کسی کو نہ مل سکا، اسی وجہ سے آپ پردہ پوش کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اور جب کاظم حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ کے گھر شہادت کی خبر لے کر آیا، تو حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کو ایسا صدمہ پہنچا کہ جس سے اسی وقت آپ کی والدہ محترمہ اس دنیا سے وصال کر گئی، اور خواجہ دانا 8 سال کی عمر مبارک میں یتیم ہو گئے۔ اور پھر خواجہ دانا کے والد محترم کے پیر حضرت خواجہ حسن عطا رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش کی اور فرزند روحانی بنا لیا۔ اور پھر خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت اور ہمیشہ حضرت خواجہ حسن عطا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہی رہتے، اور جمال الدین بچپن سے ہی پڑھائی میں بہت ہی ہوشیار تھے،
اور آپ کو جو کچھ بھی سبق ملتا آپ اسے ترنت یاد کر لیتے۔ جمال الدین کو حضرت خواجہ حسن عطا ہمیشہ دانا کہہ کر بلایا کرتے تھے۔ اور ناظرین، دانا کے معنی اور مطالب بہت سے ہیں، لیکن اس کا سب سے آسان معنی یہ ہے کہ ہوشیار، سمجھدار، عقل مند، علم تصوف، دیگر علوم کے ماہر، ان کو دانا کہا جاتا ہے۔ تبھی سے جمال الدین خواجہ دانا کے نام سے مشہور ہوئے۔ اور ناظرین، حضرت خواجہ حسن عطا رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ساتھ رکھتے، اور اکثر یہ ہوتا کہ آپ حضرت خواجہ حسن عطا رحمۃ اللہ علیہ جنگلوں میں جا کر اللہ کی عبادت کرتے۔ اور ناظرین، خواجہ حسن عطا رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کرامت بڑی ہی مشہور ہے کہ جب خواجہ حسن عطا رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی بارگاہ میں ذکر و اذکار اور قرآن کی تلاوت کیا کرتے، اس وقت جنگل کے جنگلی جانور آپ کے ارد گرد آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے، آپ کو کسی بھی طریقے کی تکلیف نہ پہنچاتے تھے، اور یہ جنگلی جانور بھی قرآن کی تلاوت اور اللہ کے ذکر و اذکار کو سنا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور ناظرین، خواجہ حسن عطا رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں، یعنی پیر کی صحبت میں خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ 12 سال رہے۔ اور جب خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 20 سال کی ہوئی، تب خواجہ حسن عطا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا کل علم حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرما دیا تھا، یعنی کل علم آپ کو سکھا دیا تھا۔ اور پھر اسی کے چند دنوں کے بعد آپ کے پیر حضرت خواجہ حسن عطا رحمۃ اللہ علیہ بیمار سے ہو گئے، اور آپ کو ایک روز اپنے پاس بلوا کر خواجہ حسن عطا رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ دانا کو کچھ وصیتیں کی۔ اور ناظرین، خواجہ حسن عطا رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ سے یہ وصیت فرمائی کہ میں نے جو کچھ دین اسلام کی خدمت کی ہے، اب وہ خدمت تمہیں آگے لے کر چلنی ہے۔ اور ہاں، خواجہ حسن عطا رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بھی کہا کہ میرے مرشد نے مجھے 3 امامیں دیے ہیں، وہ میرے جسم کے ساتھ رکھ دینا، اور رضال الغیب آئیں گی اور مجھے غسل دے گی اور مجھے کفن پہنائے گی اور فلانی جگہ مجھے دفنا دینا۔ اور یہ وصیت خواجہ حسن عطا رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ سے کی تھی۔ اور ناظرین، خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ نے وصیتوں کے مطابق ویسے ہی کیا، اور پھر آپ کے وصال کے بعد آپ کو ایک جگہ پر مدفن کر دیا۔ اور خواجہ حسن عطا رحمۃ اللہ علیہ کے وصال فرما جانے کے بعد حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ اکثر غمگین رہتے، اور حضرت خواجہ حسن عطا کی مزار مبارک کے پاس ہی رہا کرتے تھے، اور اللہ کی عبادت میں ذکر و اذکار کیا کرتے تھے۔ اور ناظرین، خواجہ حسن عطا رحمۃ اللہ علیہ کی مزار مبارک جنگل میں تھی، وہاں کسی بھی طریقے کی بستی اور آبادی نہ تھی، اور اللہ تبارک و تعالی جب خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ کو بھوک لگتی تو غیب سے رزق عطا فرماتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور ناظرین، اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس نے ایک فتنہ بڑا ہی پھیلا رکھا تھا، اس بادشاہ کا نام اسماعیل صفوی تھا۔ اور ناظرین، وہ بادشاہ اہل سنت والجماعت کا بڑا ہی مخالفت تھا، اور اسی بادشاہ اسماعیل صفوی نے اہل سنت والجماعت کے کئی مدرسوں کو تباہ برباد کر دیا۔ اور یہی بادشاہ اسماعیل صفوی اپنے مسلک کی طرف زور ظلم کر کے لوگوں کو بلانے لگا، اور جو کوئی اس کی بات نہ مانتا تو ان پر وہ زور ظلم کرتا، اور اسی زور و ظلم کے ڈر کی وجہ سے اس وقت کے بڑے بڑے علماء، بزرگان دین اور فقراء جنگلوں کی طرف جانے لگے، اور جنگل میں جس جگہ پر خواجہ حسن عطا رحمۃ اللہ علیہ کی مزار مبارک تھی اسی جگہ پر سارے اکٹھا ہو گئے۔ اور ناظرین، اور بادشاہ اسماعیل صفوی کو جب یہ بات پتہ چلی کہ اہل سنت والجماعت کے علماء اور بزرگان دین خواجہ حسن عطا رحمۃ اللہ علیہ کی مزار مبارک کے پاس چھپے ہیں، اور تب بادشاہ نے چند سپاہیوں کا فوجی دستہ جنگل کی طرف روانہ کیا، اور اللہ کی قدرت دیکھیے کہ جنگل کے جنگلی جانوروں نے ان سپاہیوں کو چیر پھاڑ کھایا۔ اور ناظرین، اسی طرح ان سارے لوگوں کی حفاظت ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اور ناظرین، ایک روز ہوا یوں کہ خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد خواجہ حسن عطا رحمۃ اللہ علیہ کی مزار مبارک پر بیٹھے ہوئے تھے، اور 2 بزرگ آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ جمال الدین، اس جگہ کو چھوڑ کر کہیں دور چلے جاؤ، اسماعیل صفوی بادشاہ تمہیں اور سارے لوگوں کو نقصان پہنچانے والا ہے۔ تب خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ ان 2 بزرگ سے کہتے ہیں
کہ یہ در چھوڑ کر میں کہاں جاؤں، مجھے میرے والد کی مزار کا بھی پتہ نہیں ہے۔ اور خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ نے ان دو بزرگوں سے یہ بھی کہا کہ یہ میرے پیر کی مزار ہے، میں یہ مزار چھوڑ کر کہاں جاؤں، میرا یہاں کوئی نہیں ہے۔ اس وقت ان دو بزرگوں نے خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ کو ایک روٹی دی اور خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ نے اس روٹی سے ایک ٹکڑا توڑ کر کھایا۔ اور جب خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ نے اس روٹی سے ایک ٹکڑا توڑ کر کھایا تو آپ کی دنیا ہی بدل گئی، آپ کے دل میں فوراً ہی مدینہ شریف حاضری دینے کی تڑپ پیدا ہو گئی۔ اور ناظرین، خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ اپنے لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ شریف جا رہا ہوں، اب میں یہاں واپس آنے والا نہیں ہوں۔ آپ اپنے پیر کی مزار پہ حاضری دیتے ہیں اور اپنی والدہ کے مزار پر حاضری دے کر عزائر بائزان سے مدینہ شریف کا رخ کرتے ہیں۔ اور ناظرین، خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ مدینہ شریف کا سفر کر رہے تھے، اس وقت فلک میں آپ کے پیر بھائیوں نے آپ کو روک لیا، اور پھر خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ عبدالہادی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تھوڑے دن ٹھہر گئے، اور آپ خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں رہ کر بھی دین اسلام اور نیکی کی دعوت دینے کا کام شروع کر دیا تھا۔ اور پھر خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وہاں کے بھی لوگ جڑنے لگے، اور خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ کی شادی حضرت سید پیر محمد خان نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی سے ہوئی۔ اور پھر خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ کے گھر 1 سال بعد ہی اللہ نے ایک بیٹے سے آپ کو نوازا، اس بیٹے کا نام آپ نے سید قاسم رکھا۔ اور پھر خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے چند مرید اور اپنے اہل خانوادہ کو لے کر آپ نے حج کا سفر طے کیا، اور پھر آپ نے مدینہ شریف حاضری دی، اور پھر حضرت خواجہ عبدالہادی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آپ نے ایران اور عراق کا بھی سفر کیا۔ اور پھر خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ مسلکن حنفی تھے، آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مزار مبارک پر 40 دن تک چلہ کیا۔ پھر آپ خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کی بارگاہ سے حکم ہوا کہ آپ ہندوستان چلے جائیے۔ آپ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں سفر کرتے ہوئے اجمیر شریف پہنچے۔ آپ نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دی، اور راستے میں جتنے بھی بزرگان دین کے مزارات آتے آپ حاضری دیتے۔ اور پھر اجمیر شریف سے آپ دہلی گئے، دہلی سے آگرہ، آگرہ سے ہوتے ہوئے وڑودرا، اور وڑودرا سے کرناٹک خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ نے حاضری دی۔ اور پھر آخر میں حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ سورت شہر میں تشریف لائے، اور آپ کو سورت شہر بڑا پسند آیا۔ اس وقت کے بادشاہ کو پتہ چلا کہ پلک سے نقشبندی سلسلے کے بزرگ سورت تشریف لائے ہیں، تب اس نے آپ خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کے مدرسے اور خانقاہ اور مسجد کے لیے کچھ جگہ دے دی۔ اور ناظرین، شہر سورت اپنی بندرگاہ یعنی پورٹ کے لیے بڑا ہی مشہور تھا، اور ناظرین اس زمانے میں بھی سورت ایک بزنس کیپٹل تھا، اور اس وقت حاجی اپنا حج بیت اللہ کا سفر شہر سورت سے ہی طے کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے تاریخی کتابوں میں باب المکہ کے نام سے شہر سورت کو جانا جاتا ہے۔ اور آپ خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ دین اسلام اور اشاعت کے کام بڑے پیمانے پر کرنے کے لیے شہر سورت ایک بہترین جگہ تھی۔ اور پھر خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی خدمات چالو کر دی۔ آپ نے مسجد بنوائی، مدرسہ قائم کیا، اور خانقاہی نظام بنوایا، اور خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ نے ہر طریقے سے لوگوں کو دین کی طرف بلوایا۔ اور ناظرین، دیکھتے ہی دیکھتے خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ سورت کی سب سے مشہور خانقاہ بن گئی تھی۔ اور ناظرین، خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت دور دور تک پھیلنے لگی۔ سرکار سید جمال الدین خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ نے 67 ایئر شہر سورت میں دین اسلام کی خدمت کا کام کیا۔ اور ناظرین، خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ کا وصال کا وقت قریب آیا، تب آپ کی عمر مبارک 115 سال کی ہو چکی تھی، اور آپ نے اپنے آخری وقت میں سورہ یاسین کی تلاوت کی اور بلند آواز میں کلمہ شہادت پڑھا، اور آپ اس دنیا سے گونج کر گئے، آپ کا وصال ہو گیا۔ اور ناظرین، خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ کا وصال صفر مہینے کے 5ویں چاند 1016 ہجری میں یعنی 31 مئی
1660 عیسوی میں ہوا۔ اور ناظرین، خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوتے ہی سحر سورت کی صورت ہی بدل گئی اور آپ کی زیارت کے لیے لوگ گھر سے باہر نکلے اور آپ کے جنازے میں لاکھوں کی تعداد میں بھیڑ اکٹھا ہو گئی اور تمام لوگوں نے حضرت کی زیارت کی۔ حضرت سید جمال الدین خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ کی تقفین کے بعد ترنت ہی آسمان سے بارش برسنے لگی اور وہ ایسی بارش تھی کہ کئی روز اور کئی دن تک برسی، یہاں تک کہ جو آپ کی مزار تھی وہ کچی تھی۔ بارش ہونے کی وجہ سے آپ کے مزار مبارک کی اوپر کی مٹی ہٹ گئی تھی اور پتہ نہیں چل رہا تھا کہ آپ کی مزار کہاں پر تھی۔ اور جب بارش رکی تو آپ کے مریدین اور آپ کے بڑے صاحبزادے اس جگہ پر تشریف لائے اور اس جگہ کی نشاندہی کی اور اس جگہ کو کھودا گیا، اور جب دیکھا حضرت سید جمال الدین خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ کا جسم مبارک اتنے روز گزر جانے کے باوجود صحیح سلامت ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی شان۔ پھر آپ کے جسم مبارک کو اس جگہ سے باہر نکالا گیا۔ لوگوں نے آپ کے جسم مبارک کی زیارت کی جو بالکل تر و تازہ تھی، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ غسل دے کر ابھی نیچے لیٹایا گیا ہو۔ پھر آپ کی مزار شریف اچھے طریقے سے بنائی گئی تھی۔ ناظرین، یہ تھی خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ کی مختصر سی ہسٹری اور آپ کی شان۔ ناظرین، خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ کا عرس مبارک ہر سال صفر مہینے کی 5ویں چاند بڑی ہی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ اور ناظرین، جب بھی آپ سحر صورت میں جائیں تو شہنشاہ صورت میں حاضری ضرور دیجیے گا۔ ناظرین، یہ معلومات آپ کو اگر اچھی لگی ہو تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ہمارے بروڑا مسلم چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کیجیے گا۔ اور ہم بھی اللہ پاک سے یہی دعا کرتے ہیں کہ حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ کے باوسیلے سے اللہ پاک ہر کسی کی دلی جائز تمنائے قبول اور مقبول فرمائے۔ ہم سب پر خواجہ دانا کا فیضان جاری رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔